السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد بھٹی اردو ماسٹر میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے اسم ضمیر کی تعریف دیکھی تھی اور اسم ضمائر کے استعمال کو باقاعدہ طور پر ایک پیراگراف، ایک نثر پارے کی صورت میں دیکھا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کہاں کہاں پر نام کے بار بار استعمال کرنے پر وہ پورے کا پورا جو نثر پارہ تھا، وہ اسماء تھے، وہ ان کو بار بار استعمال کرنے پر بہت زیادہ معیوب دکھائی دے رہے تھے۔ پھر ہم نے ان کی جگہ پر کچھ ایسے اسماء ضمیر کا استعمال کیا کہ وہی پیراگراف جو تھا وہ خوبصورتی سے دو چار ہو گیا تھا۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء ضمیر کی حالتیں کون کون سی ہیں، حالتیں کون کون سی ہیں۔ اسم ضمیر کی حالتوں کو دیکھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک بار آپ کو اسم ضمیر کی تعریف پھر سے گوش گزار کر دوں۔ اسم ضمیر ایسا اسم ہے جو کسی بھی اسم کے بار بار استعمال کرنے کی جگہ پر لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اسم ضمیر جو ہے اس کی تین حالتیں ہیں، اس اسم ضمیر کی تین حالتیں ہیں۔ آپ عمومی طور پر فقرات جو ہے وہ نثر پاروں میں بھی پڑھتے ہیں، انگریزی پیراگراف کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ ہی جو ہے وہ ہے، شی ہے، ہر ہے، مائی ہے، میرا ہے، تمہارا ہے، تمہیں ہے۔ تو ہمیں اب ان کا یہ ادراک کرنا ہے، ان کے اندر یہ سمجھ پیدا کرنی ہے کہ آخر ان میں سے ضمیر کی فاعلی حالت کون سی ہے، کہ اگر جملے کے شروع میں اگر بطور وہ فاعل استعمال ہوتا ہے اسم ضمیر تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضمیر فاعلی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ضمیر جو ہے وہ فاعلی حالت کے طور پر جو ہے وہ اگر استعمال ہو تو پھر اس کی اضافی حالت کون سی ہوگی۔ اضافی حالت، عزیز طلباء و طالبات، مفعولی اور اضافی حالت کا فرق بھی میں بیان کرتا چلوں کہ اضافی حالت میں اسم ضمیر کے اندر ایسی کیفیت کو ظاہر کیا جاتا ہے جس میں کوئی چیز آپ کی ملکیت کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسے یہ میرا بورڈ مارکر ہے، اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرا ہے تو مراد یہ میری ملکیت میں ہے، تو میرا میں نے اس میں ضمیر اضافی کے طور پر ہم نے استعمال کیا ہے۔ یہ تمہارا بورڈ مارکر ہے تو میں نے اس میں تمہارا جو استعمال کیا ہے وہ آپ کے لیے ضمیر اضافی استعمال کیا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میرا قلم مجھے دے دو، اب دیکھیے گا پھر میرا قلم، اب اس میں نے یہاں پر میرا جو ہے یہ ضمیر اضافی استعمال کی، لیکن اس میں میرا قلم مجھے دے دو تو مجھے جو ہے یہ میں نے بطور اپنے آپ کو بطور مفعول استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ ضمیر اسم ضمیر کی یہ کون سی حالت ہوگی، ضمیر مفعولی۔ آج ہم آپ کو بڑے ہی سادہ اور آسان ترین الفاظ کے اندر اسم ضمائر کی حالتوں سے آگاہ کریں گے۔ جس طالب علم نے ہمارے آج کے اس لیکچر کو سمجھ لیا اور اسماء ضمیر یعنی پروناؤنز کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، تو میں یہ بات آپ سے حلفاً اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو انگلش کے پروناؤنز بھی اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں گے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ 8th کلاس میں یا 10th کلاس کے اندر ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ یاد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ والا ٹیبل جو ہے باقاعدہ طور پر آپ کو سمجھایا جائے گا۔ ہم آج کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ والا جو ٹیبل ہے یعنی یہ جدول ہے اس کو ہم آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ضمیر فاعلی کی حالتوں کی طرف۔ تو ضمیر فاعلی کی آج ہم حالت بھی دیکھیں گے، اس کی اضافی حالت بھی دیکھیں گے اور اس کی مفعولی حالت بھی دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر وہ یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ واحد غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو وہ کہیں گے، اگر ہم اس کو اس کہیں گے تو واحد غائب کا صیغہ استعمال ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ فارسی میں اور اردو کے اندر جب ہم ماضی مطلق کی گردانیں پڑھیں گے، جب ہم ان کی اقسام کو جا کر پڑھیں گے تو بالکل یہی جدول جو ہے، یہی شیڈول جو ہے، یہی ٹیبل جو ہے آپ کو واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم کی صورت میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس ٹیبل کو یاد رکھیے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم ضمیر فاعلی کی حالت میں
میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ بطور فاعل استعمال ہوتا ہے تو اس کی اضافی حالت کون سی ہوگی؟ وہ میں اس کا، یعنی میں کہوں کہ وہ اس کا قلم ہے، اب دیکھیے کہ وہ اس کا قلم ہے، وہ اس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کے ساتھ ہم نے جو اضافی حالت استعمال کی ہے وہ کیا کی ہے؟ اس کا، اس کی اور اس کے۔ اب آئیے اگر ہمیں ضمیر فاعلی کی جو حالت ہے اگر اس کے لیے ہمیں مفعول، ضمیر مفعولی کے لیے مفعول استعمال کرنا پڑے تو میں کیا کہوں گا؟ اسے اس کا قلم دے دو۔ مراد ابھی اسے یہ بطور مفعول استعمال ہوا ہے، بطور مفعول استعمال ہوا ہے اور ہم نے اس کی ملکیت کو ظاہر کیا ہے کہ یہ امجد کا قلم اسے دے دو، امجد کا قلم اسے دے دو۔ اب امجد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، لیکن اب ہم نے یہاں پر اس کے لیے اسم ضمیر کا استعمال نہیں کیا، امجد کا قلم اسے دے دو، تو یہاں پر یہ اس کے لیے جو ضمیر مفعولی ہم نے استعمال کی ہے یہ اسے ہوگی۔ اب یہ آپ دیکھیے یہاں پر ہم نے ضمیر فاعلی کی واحد غائب کی حالت دیکھی ہے۔ اب اس کے لیے جمع کی اگر حالت ہم نے استعمال کرنی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ وہ اور اس کی جگہ پر جمع کا صیغہ آ جائے گا جس میں ہم کہیں گے انہیں، اور ضمیر اضافی کے لیے ہم کہیں گے ان کا، ان کی اور ان کے، اور ضمیر مفعولی کے لیے اگر ہم جمع غائب کا صیغہ استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے انہیں۔ بھئی انہیں ان کے کھلونے واپس کر دو، انہیں لڑکیوں کے کھلونے انہیں واپس کر دو۔ تو مراد کیا ہوا کہ ہم نے لڑکیوں کی جگہ پر جو ضمیر مفعولی کا استعمال کیا وہ کیا تھا؟ انہیں۔ اب ہم چل رہے ہیں کہ اگر ہم ضمیر فاعلی کا اگر ہم واحد حاضر دیکھیں، مثال کے طور پر میں یہاں پر بات کرتا ہوں، اب جو بندہ میرے ساتھ یہاں پر ریکارڈنگ پہ سامنے میرے کھڑا ہے تو وہ ایک بندہ ہے، تو میں اس کے لیے جو اسم ضمائر استعمال کروں گا وہ ہوگا تو، اس کے لیے کیا استعمال کروں گا؟ تو۔ اور اگر وہ دو لوگ ہیں تو میں ان کو کہوں گا تم، لیکن اگر ادب کا تقاضا ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وہ آپ سے بڑے ہیں مرتبے میں، رتبے میں، عمر میں، عزت میں، تو پھر آپ ان کے لیے لفظ جو استعمال کریں گے وہ آپ ہوگا۔ اب دیکھیے گا یہاں پر واحد حاضر میں تو کا جو ہے وہ اس کی اضافی حالت دیکھیں گے تو آ جائے گا تیرا۔ میں کہتا ہوں کہ اسلم تمہارا قلم کدھر ہے؟ تو تمہارا، تمہاری، تمہارے، تیرا، تیری، تیرے، یہ کیا ہے؟ سارے کے سارے جو ہیں یہ واحد حاضر کے اور جمع حاضر کے صیغے میں نے استعمال کر دیے ہیں۔ اگر ہم اسی کی جگہ پر ضمیر مفعولی کا استعمال کریں تو ہم کیا کہیں گے کہ تو کی جگہ پر کیا آ جائے گا؟ تجھے۔ جیسے میں کہتا ہوں ماں تجھے سلام، تو میں نے اپنی ماں کو سلام کیا، تو ماں کے لیے جو میں نے ضمیر مفعولی کا استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ تجھے۔ اب یہاں پر تمہیں کی بات آ گئی کہ یہاں پر جب ہم اس کو جمع کے طور پر استعمال کریں گے، جمع حاضر کا صیغہ استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے تمہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ضمیر فاعلی کا اگر ہم واحد متکلم، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ واحد متکلم کون ہے؟ میں ہوں واحد متکلم جو اس وقت کیمرے کے سامنے کھڑا ہو کر آپ لوگوں کو لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے، آپ کو سبق پڑھا رہا ہے، وہ کون ہے؟ واحد متکلم۔ لیکن اگر میری جگہ پر ایک اور آدمی میرے ساتھ اس لیکچر کو شیئر کر رہا ہوتا، میرے ساتھ ڈیلیور کر رہا ہوتا، تو ہم دونوں ہو جاتے جمع حاضر۔ میں واحد حاضر ہوں، میں واحد حاضر متکلم ہوں، واحد متکلم یعنی میں اکیلا کلام کرنے والا ہوں، اور اگر دو ہو جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے جمع متکلم میں۔ اب دیکھیے گا کہ میں، میرا اور مجھے، پھر دیکھ لیجئے گا میں، میرا اور مجھے، ہم، ہمارا، ہمیں۔ اگر آپ اب اس کو انگلش میں لکھیں تو یہ کیا ہوگا؟ وی آر اس۔ یہاں پر کیا آ گیا؟ آئی، مائی، می۔ یہاں پر کیا آ جائے گا؟ اب میں انگلش کے پروناؤنز آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یو، یورس، یور،
yours and you. یہ دیکھ لیں. اس کے بعد کیا آ گیا؟ you, your اینڈ پھر you. یہاں پر کیا آ گیا؟ they, their, اور them. یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ he, she, اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں his, her اور him. اب میں نے آپ کو باقاعدہ طور پر انگلش کے پروناؤنس کو بھی بتا دیا، دیکھ لیجئے گا. he, his, him, she, her, they, their, them, you, your, yours and you. اور اس کے بعد دیکھیے گا I, my, me and we are us. تو ہم اس کو کہتے ہیں پروناؤنس، اردو میں کہتے ہیں اس میں ضمیر. مجھے امید ہے کہ آج اس میں ضمیر کی تمام حالتیں، جس کو ہم نے ضمیر فاعلی حالت کہا، جس کو ہم نے ضمیر مفعولی حالت پڑھا، جس کو ہم نے ضمیر اضافی حالت پڑھا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ضمائر تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں سمجھنے میں، لیکن جب آپ اس کو دوبارہ نشر مکرر کے طور پر سنیں گے تو آپ کو یہ سارے کے سارے اسماء ضمیر جو ہیں بالکل آپ کے دماغ سے ہوتے ہوئے، کانوں سے ہوتے ہوئے دماغ، اور دماغ سے ہوتے ہوئے سیدھے آپ کے دل میں گزر جائیں گے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح یہ لیکچر آپ کے دل میں اتر گیا ہے، آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت کا بھی اظہار کرتے جائیے گا، لائک کرتے جائیے گا، شیئر کرتے جائیے گا. نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے جائیے گا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.